کیوں؟ یہ کیوں؟ حضور نے فرمایا اس واسطے اگر آج کی بیٹی لڑکی تے کل کی ماں، آج کی لڑکی تے کل کی ماں، اس واسطے کہ ایا کل والدہ بن سی بچوں دی، اگر آپ نیک ہوئی تو بچوں دی تربیت بھی نیکی نو سامنے رکھ کے کرے سی۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے نو پسند کیتے، اگر یہ نہیں کیتا ویسی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا ہے۔ تو اولاد دی تربیت دے اندر یہ بھی لازمی اور ضروری چیز ہے کہ ماں دا نیک ہونا، ماں دا کیا جی با شرم، با حیا، با کردار، نیک خاتون ہونا، یہ بھی انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اس واسطے کہ خود اس دا ماحول اگر ٹھیک ہویا تو بچہ نہیں وہ کوشش کرسی، اگاں انہاں دی قسمت وہ تو میں پہلے مسئلہ بیان کیتی بیٹھا، لیکن وہ اپنا فرض منصبی وہ والدہ ادا کر چھوڑے سی، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر چھوڑے سی۔ اے اس بچے دی ولادت تو پہلے دی ذمہ داری ہے جڑی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے دی تربیت واسطے اے ضروری ہے۔ بچہ تا جب پیدا نہیں تھیا لیکن پہلے اس دی پیدائش تو پہلے اس سامنے رکھنا ہے مستقبل نو، آمن والے معاملات نو، تا او دی ایٹ پہلی او بنیاد دی اگر او سدھی رکھی گئی تو اگاں ساری دی ساری عمارت سدھی کھڑی ہو گئی سی۔ دوسری کیڑی چیز ہے کہ جڑی بچے دی ولادت تو پہلے خیال رکھنا، ولادت تو پہلے فرمایا کہ جس وقت بچہ ماں دے پیٹ دے وچ ہووے تو وقت خیال رکھنا اس دا رزق جڑا ہے وہ حلال ہووے۔ والدہ دے پیٹ دے اندر باہروں جڑا کیا جی اس نو رزق کما کے دیتا ونجے، اس دے وچ کیا جی مقصد ہے کہ والدہ دا قصور نہیں، اس دے وچ والد دا قصور ہو سی، اگر چوری ڈاکہ مار کے لکا چھپا کے ہے جی غاصب بن کے تے وقت بندہ گھن کے آ دے سی رزق تے اس نو کھوے سی، اس دے وچ اس عورت دا قصور تا نہیں، لیکن فرمایا کہ رزق حلال ہونا اگر بچہ ماں دے پیٹ چ آ گئی ہے تا کیوں کہ اگر رزق حرام تھیا تو وقت بھی بچے دو تے حرام رزق دے برے اثرات تھی سن۔ اگر رزق حرام تھی گیا تا رزق حرام تے بچہ یا ماں دے پیٹ چے اس دو تے حرام رزق دا کنی اثر تھی دے، اگر والدہ ماں زہر کھاوے تا ماں دے پیٹ دے وچے تا صرف ماں نہ مرسی نال بچے ہی مر ویسی، کھا دی تا زہر ماں ہے، بچے تا نہیں کھا دی بظہر، لیکن زہر دے اثرات کس تے تھی گئے ہیں؟ بچے تے ہی تا تھی گئے ہیں۔ تو معلوم تھیا بھئی ظاہر جی میں ماں کھان دی پئیے تے اثرات بچے تے تھیں دے پین، حرام رزق اگر ماں کھا سی اس دی نحوست بچے تے ہی پوسی، اس دی بے برکتی بچے تے ہی پوسی۔ اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے دی ولادت تو پہلے یہ چیز بھی لازمی اور ضروری ہے، اور وہ کیڑی چیز لازمی اور ضروری ہے؟ وہ یہ لازمی اور ضروری ہے کہ اس نو رزق حلال پہنچایا ونجے۔ ہن اس چیز دا تا کیا جی خیال رکھا ہی نہیں ویندا، آپیں تھی سی پئی اولاد تے بچہ یہ پہ بڑھ سی، اس پاسے کہندا خیال بھی نہیں کہ بچہ پیٹ دے اندر منتقل تھی گئی ہے، ہن غذا صاف ہونی چاہیے، غذا ہیں جی حلال ہونی چاہیے، رزق حرام نہیں ہونا چاہیے، اس جانب توجہ کسے دی بھی نہیں، اس جانب توجہ کسے دی بھی نہیں، جبکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو ترجیحی بنیاداں تے ذکر فرمایا ہے۔ جس وقت اے پہلے ہن بچے دی ولادت تو پہلے دے اصول، اور جس وقت پیدا تھی ونجے وقت کیڑیاں چیزاں لازمی اور ضروری ہیں، فرمایا بچہ جس وقت پیدا تھی ونجے پیدائش تو بعد، پیدائش اور ولادت تو بعد فوراً بچے نو غسل تو بھی پہلے، کیونکہ بچے دی ولادت جیڑی جہاد ہوتے تھی دی ہے اتھے بعض اوقات غسل دا اہتمام کرنا مشکل تھی ویندے، ٹھیک ہے کہ نہیں جی؟ اس جہاد گھر آ کے بچن دھوامنا پوندے، اس جہاد گھن کے گھر تک کپڑے دے وچ لپیٹنا، کیڑے کپڑے دے وچ لپیٹنا؟ سرخ اور زرد، اس دی منع آئیے،
سرخ اور زرد چ نہیں لپیٹنا، سفید اور سبز، سفید اور سبز، سفید اور ساوا کپڑا اس دے وچ فرمایا کہ بچے نو لپیٹنا ہے۔ ہن شرعی اصول ہیں جی، کپڑا یا سفید ہوئے یا سبز ہوئے، ولادت تو فوراً بعد بچے نو جس کپڑے دے وچ لپیٹنا ہے۔ یہ والدین دے تے چیزاں لازم ہیں، والدین دے تے چیزاں ضروری ہیں۔ اس لیے بچہ تو نہیں آکھ سکتا کہ مینوں پیلے کپڑے چ نہیں لپیٹنا، ہٹ ونجو، رتے کپڑے چ نہیں لپیٹنا، انج نہ کرو، نہیں، اس نو علم نہیں۔ معلوم تھیا بھئی اولاد دے کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جڑی او کچھ بھی نہیں کر سکتی، اس وقت تو سارے دے سارے حقوق والدین دے ذمے، خصوص والدہ دے ذمے ہوں دن۔ تو فرمایا اے چیز۔ دوسری چیز کیڑی ہے، اس نو ہیں جی گھٹی ڈیوامنا، جس نو نک سدیں دے ہیں، نک لامنا، گھٹی۔ مدینہ شریف دے اندر کوئی بھی بچہ پیدا تھی وے ہا تو صحابہ کرام کے کریں دیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مسئلہ بیان کیتا ہے، فرمایا کہ بچے نو گھٹی اس کول دیواؤ، ہے جی شہد دی یا کئی مٹھی چیز دی، اس کول دیواؤ جڑا بندہ پرہیزگار ہوئے، تقوی والا ہوئے، کم از کم نماز پڑھن والا تو ہوئے۔ فرمایا کہ اس کولو گھٹی دیواؤ، باوضو ہوئے، پرہیزگار ہوئے، نیک ہوئے، نمازی ہوئے، اس واسطے کہ اس دے اثرات پوری زندگی بچے دے اندر رہندے ہیں۔ اور اے مسئلہ اللہ دے نبی نے بیان کیتا وقت صحابہ کرام نے کیا کیتا کہ مدینہ شریف دے اندر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا، جمن سے تھی غسل دیوا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ گھننا دین، یا رسول اللہ تساں اپنے مبارک لعاب نال تے مبارک ہاتھ دے نال اس نو گھٹی دیواؤ، اس واسطے کہ اولاً یا رسول اللہ جس دی نسبت تھوڑے نال قائم دائم تھی گئی، وہ بندہ اس جہان دوتے بھی ناکام نہیں ہو سکتا، آمن والے جہان دے اندر بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ تھی گئی ہے تھوڑے نال جو تعلق تھی گئی ہے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے فرمایا، انہوں نے فرمایا تیرے تو فیل ہے میں شرم سر بلند نصیر، تیرے تو فیل ہے میں شرم سر بلند نصیر۔ یا رسول اللہ تساں فرمایا کہ گھٹی اس کول دیوامنی ہے جڑا بندہ پرہیزگار ہوئے، جڑا بندہ نیکوکار ہوئے، جڑا بندہ متقی ہوئے۔ یا رسول اللہ سانو تھواتوں کوئی ہور بندہ اے جیا نہیں دسیدہ جڑا تھواتوں زیادہ اعلیٰ تے افضل ہوئے، اس واسطے کہ خدا تو بعد مخلوق دے اندر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوانوں اعلیٰ تے افضل بنایا ہے۔ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی، خالق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تیرے تو فیل ہے محشر میں سر بلند نصیر، تیرے تو فیل ہے محشر میں سر بلند نصیر۔ کرم کہ مجھے امتی شمار کیا، تیرا کرم کہ مجھے امتی شمار کیا، سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، تجھے تمام رسولوں کا تاجدار کیا، تجھے تمام رسولوں کا تاجدار کیا، سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، تجھے تمام رسولوں کا تاجدار کیا،
تجھے تمام رسولوں کا تاجدار کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تجھے تمام رسولوں کا تاجدار کیا. تساں تمام صرف پرہیزگار نہ ہو، صرف نیکوکار نہ ہو، تجھے تمام رسولوں کا تاجدار کیا. تساں تمام رسولاں دے تاجدار ہو. اس واسطے مدینے شریف دے اندر کوئی بچہ پیدا تھی ویا تو اس دی گھٹی کہندے کول ڈوائی ویندی ہے حضور علیہ السلام کول، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ بچے نو گھٹی کہندے کول ڈواونی ہے جڑا نمازی بندہ ہوئے، پرہیزگار بندہ ہوئے. اے بھی والدین دے حقوق دے وچ شامل ہے کہ اس چیز دا خیال رکھیں. انج نہیں کہ جڑا مرضی آوے دے دے. کوئی کیا چیز دا اہتمام نہ کیتا ونجے، وضو ہے یا نہیں، عورت پاک ہے یا نہیں، تو دے دے تو دے دے تو دے دے. نہیں، باوضو ہونا، پر نمازی ہونا، کم از کم پرہیزگار ہونا، اے بھی والدین دے حقوق شامل ہے کہ وہ اس چیز دا خیال رکھیں. تیسری چیز کیڑی ہے؟ فرمایا تیسری چیز حضور نے فرمایا اچھے نا رکھنا، چنگے نا جڑا رکھا ونجے اچھا رکھا ونجے. حدیث چنج نہیں آیا کہ نا جڑا رکھا ونجے نواں رکھا ونجے. ہن دور حاضر جس دا خیال کیتا ویندے آدن بھائی کوئی نواں نہ ہوئے. حدیث چ نویں دا لفظ نہیں آیا، خیر آوی جدت دا لفظ نہیں آیا پیا، بلکہ حدیث دے وچ آیا پیا اچھا با مانا نسبت اس دی اچھی ہوئے. کہے ہے جی بزرگاں دے وچوں کہے بزرگ دی نسبت ہوئے، انبیاء دی نسبت ہوئے، خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دی نسبت ہوئے. تو فرمایا خدا وحدہ لا شریک دی ذات دی نسبت ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ دے 99 اسماء ہیں، انہاں دے وچوں کوئی رکھ گننا. تو فرمایا اچھے نہ رکھنا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے. جس وقت بچہ بڑا تھی ونجے، فرمایا بچہ جس وقت وڈا تھی ونجے تو اس دے شب و روز تے نظر رکھنا. رات دی شابہ دن رات نو تے روزہ دن دی نو، اس دے رات اور دی دو تے نظر رکھنا. رات کتے دن کتے اس دو تے نظر رکھنا. المرء علی دین خلیل ہی. پنجویں چیز کیڑی ہے؟ فرمایا پنجویں چیز ہے کہ اس دے ساتھیاں نو بھانپنا. بھانپ دمانا کیوے دیکھنا کہ جائیں دے ساتھی ہن، سنگت اس دی کہ جائیں. اس واسطے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمایا یار بد مثل مار بد. یار بد مثل مار بد. مار فارسی دا لفظ ہے، سپ نو آدن مار. یار بد مثل مار بد کہ بچے دا برا دوست ہیں جی مثل مار بد سپ دے. سانپ کی مثل ہے، سپ دی مثل ہے. یہ میں سپ تو نقصان دا ہی اندیشہ ہے، کداں بھی سپ تو فائدہ. فرمایا برے دوستوں بھی اولاد نو کدی بھی فائدہ نہیں مل سکتا. اس واسطے امام غزالی فرمایا یار بد مثل مار بد. بلکہ ایک صوفی دا قول تا اے بھی ہے کہ جڑا برا دوست ہے وہ شیطان تو بھی زیادہ برا ہے. شیطان تا مردود ہے تے برا دوست شیطان تو زیادہ کیوں برا قرار دیتا گیا ہے؟ کہ اس واسطے کہ شیطان ذہن دے وچ وسوسہ ڈال دے کہ گناہ کر. شیطان وسوسہ ڈال سی ذہن وچ دل وچ، ذہن وچ دل وچ وسوسہ خیال، وسوسہ خیال، گناہ کر گناہ کر گناہ کر. لیکن جڑا برا دوست ہو سی وہ ناپ کے گناہ کر ویسی، ناپ کے گناہ کر ویسی آ ونجائیں نہ پیندہ تے گیا. اس واسطے اس صوفی فرمایا اس کا کہے کہ جڑا ہے جی برا دوست ہے، برا دوست وہ شیطان تو بھی بد تر رہے. اس واسطے کہ شیطان گناہ کا وسوسہ ڈالتا ہے، ہاتھ پکڑ کر گناہ کی طرف لے کر نہیں جاتا. لیکن جڑا برا دوست ہے وہ نہ پیندے چاہ میں ویندہ پیاں تو یا خیر چکری لائی آؤں گی. اس چکری چ پتہ نہیں کیڑا چکر ہے یہ نہیں پتہ. معلوم تھیا ہاتھ ناپ کے جڑا گھن کے ویندہ پیے وہ شیطان نہیں، وہ برا دوست ہے. تو اس واسطے اللہ والد اور صوفی دے قول ہے وہ کیا آکھتا ہے؟ وہ آکھتا ہے کہ کیا جی یہ شیطان تو بھی برا ہے. اس واسطے اس دا خیال رکھنا. اور فرمایا کہ بچے دی تربیت دے اندر یہ 5 چیزاں آ گئیاں. اور زیادہ تربیت دا جڑا اہتمام ہے، زیادہ تربیت دا دار و مدار ہے وہ کس دے ہوتے ہے؟ وہ والدہ دے ہوتے زیادہ ہے.
والدہ دوتے زیادہ ہے اس واسطے کہ والدہ جڑا کیا جی بچے دی تربیت کرسی وہ بات آخر تک انہیں آر رہا ہے. خواجہ بختیار کاکی قطب الدین بختیار کاکی یہ قطب دین بختیار انہاں دا نام ہے تے کاکی اے ہندی دا لفظ ہے. یہ آدھے نا روٹی نو کیوں انہاں نو کاکی آکھا گیا اس دی وجہ کے وے حکمت کے وے اس نسبت دے اندر کہ خواجہ قطب الدین بختیار یہ ان کا نام ہے تے کاکی کیوں کہا گیا اس واسطے اس دی وچ والدہ دا کردار ہے. والدہ نے آکھا کہ میں اپنے بچے دا اعتماد اللہ نال مضبوط کرساں. انہاں کہ کیویں کرسیں آکے کر گنساں. بچہ مدرسے چوں پڑھ کے گیا 5-6 سال دا بچہ ہے 6-7 سال دا بچہ ہے جلے پڑھ کے گیا تے والدہ دی پئیے اس بچے نو بھوک لگی ہوئی. والدہ نو آکھا روٹی اس آکھا نہیں روٹی میں نہیں دیونی روٹی اس آکھا اللہ دیونی ہے تو اللہ کول بندہ کنجے منگے کیونکہ وہ بچہ آئی نا کیا جی اللہ دی طرف اس نو مائل کر دی پئیے. میں کہ والدہ دا زیادہ کردار ہے اولاد دی تربیت دے اندر کیوں اس واسطے کہ والدین والد دی تا مصروفیات ڈھگ ہوندیاں تے والدہ ہم وقت اس گھارے چ رہنا ہے تے بچہ ابتدائی کیا جی سالاں دے اندر وہ والدہ دے زیر سایہ ہوندے. اکے خدا کول کیویں منگنا ہے آکے خدا کو لیویں منگنا ہے وضو کرنا پوندا ہے مصلی بھی چھامنا پوندا ہے قبلہ رو تھی کہ انیار ہاتھ کرنے پوندے تے بندہ اللہ کول منگدا ہے یا اللہ سارا نو تو عطا فرماون والا ہے تے مینوں بھی تیں عطا فرماونا ہے. سارا نو تو دیون والا ہے تے مینوں بھی تیں عطا کرنا ہے تیں عطا کرنا ہے تیں عطا کرنا ہے. ان اللہ کول منگی دے اسا کہ ٹھیک ہے. بچے وضو کیتا جی میں ادا کیا جی ہائی دی سوچ سمجھ مصلی اس وچ آ کے تے باہ گیا اس کہ یا اللہ سارا نو تو دینا تے مینوں ہی تیں دیونا ہے بھی کوئی دیون والا نہیں. والدہ کیا کیتا ہول جے اندر وان کے 4 پائی دو تے روٹی رکھ آئی بوہا دتا چاہ اس کا میں مانگے دے اللہ کول آکے دیکھا اندر وان کھول دروازہ یہ لے دروازہ کھولا تے روٹی پئی آئی رکھی کہیں آئی والدہ رکھی کہیں والدہ کاکی روٹوں یہ ساستے کہ اس دی وجہ تو اس نو سامنے رکھ کے والدہ کا کردار ہوتا ہے. بچہ فقیر بن جائے بچہ امیر بن جائے بچہ زمانے کا ولی بن جائے بچہ بری طرف پھر جائے اچھی طرف مائل ہو جائے خدا کی طرف رجوع کر لے متوکل علی اللہ بن جائے حب مصطفیٰ دل میں موجزن ہو جائے. ان تمام چیزوں کے اندر بوڑھی والدہ کا کردار ہے. بوڑھی والدہ کا عمل دخل بہت زیادہ ہے بہت زیادہ. اندر گیا تو اسا کہا یہ تو ٹھیک ہے یہ تو واقعی میں اللہ کو منگا تھے اللہ تعالیٰ دے دیتے. دوسرے دن بچہ پھر آیا آکے روٹی آکے نہیں روٹی وہ تو میں نہیں تو اللہ دے دے تے وقت ہن میرا کے بن سی کہ تو ہی کالار اللہ کو منگ سے. پھر کالار اس نے وضو کیتا مصلی بچھایا قبلہ رو ہویا خدا دے کولوں طلب کیتا. اندر والدہ نے روٹی پہلے رکھی ہوئی آئی دروازہ بند آئی یہ لے وہ برامدے چو اندر گیا تے روٹی موجود آئی اسا کا بالکل آج بھی اللہ سنگی دیئے مسلسل ایمیں آرو خدا کل منگ دا رہا تے والدہ رکھ دی رہی او اللہ کل طلب کر دا رہا تے والدہ رکھ دی رہی. ایک دن والدہ محلے دے اندر گئی اس نو اس تقریب دے اندر دیر ہو گئی بچہ مدرسے دے وچوں پڑھ کے آ گیا ہے اسا کہ والدہ ہے یا کوئی نہیں کوئی مسئلہ نہیں میں تو والدہ کول روٹی منگنی بھی کوئی نہیں میں تو خدا کول طلب کرنی میں تو خدا کول طلب کرنی ہے. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. میں تو خدا کول منگنی ہے جلے خدا وحدہ لا شریک لو بچہ منگ دے. اندر والدہ کوئی نہیں رکھن والی روٹی والدہ گھر دے اندر بھی کوئی نہیں والدہ اس محلے دے اندر گئی ہوئی ہے اس گھر دے اندر گئی ہوئی ہے اس نو دل دے اندر کھٹکا ہو گیا ہے کہ میں دیر ہو گئی ہے. بچہ آ گیا ہو سی اس نے روٹی طلب کی تھی ہو سی تو روٹی اس نو کوئی نہ ملی ہو سی. اللہ دوتے اعتماد کی تھیں ہیں جی مزبزب نہ تھی ونجے دل دے اندر کل کو اضطراب پیدا نہ تھی ونجے. یہ لے والدہ آئیے بچہ ستا ہویا ہے
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آج کا بچہ کل کا ولی. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی عمل دخل والدہ دا. والدہ نے اٹھائے, بچہ اٹھی, روٹی تے نہیں کھاونی. اس کہ روٹی تو میں کھا کے دیے کنجے. کہ تو کوئی نہ ہے, میں مسلح بچھا کے خدا کل منگیے. اندر آیا روٹی موجود آئی, لیکن اے والدہ 1 مہینہ ہو گیا جڑی روٹی پہ کھانا اس دے اندر اتنی لذت کوئی نہ آئی جڑی آج روٹی دی آئی. والدہ رو پئی. اس نے کہا 1 مہینہ ہو گیا ہے میں اپنے ہتھاں دے نال روٹی پہ رکھ دیاں. آج خدا وحدہ لا شریک نے میری تربیت دا لب لباب تے خلاصہ کر چھوڑا ہے. آج خدا وحدہ لا شریک نے اپنے قدرت دے ہتھاں دے نال روٹی آپ رکھ چھوڑی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ یہ کس دا کردار ہے؟ والدہ دا کردار ہے. خدا سے مانگو, خدا سے مانگو, خدا سے مانگو, خدا سے مانگو. والدہ کی ہیں جی اس زندگی دا اے کیا جی نچوڑ نکل گیا, لب لباب نکل گیا تربیت دا کہ اللہ در مائدہ کیا جی مقصد ہے کہ سارا اس عمل دخل کرنا ہے. معلوم تھیا والدہ دا بڑا عمل دخل ہے, والدہ دی تربیت دا بڑا عمل دخل ہے. حضرت نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام سونا جی گلنا. نوح علیہ السلام اللہ دے نبین, اللہ دے کیا جی پیغمبر. نوح علیہ السلام تے بیٹا انہاں دا غرق ہو گیا, بیٹا غرق تھی گیا. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام تے بیٹا ہدایت نہیں پا سنگا. کیوں؟ کہ اس واسطے کہ جڑی نوح علیہ السلام دی بیوی آئی اس دا مزاج نوح علیہ السلام نال نہیں ملدا, نوح علیہ السلام نال نہیں ملدا. حضرت نوح علیہ السلام کو دور رہ دی آئی, بیٹے نو اپنی طرف کی رکھا. نبی تھا, پیغمبر تھا خدا کا, مقرب آدمی تھا, اس میں کوئی شک نہیں. مگر نوح علیہ السلام کی اہلیہ زوجیہ کا مزاج اور طبیعت نوح علیہ السلام کے ساتھ نہیں ملتی تھی. نہ نوح کی تربیت کو قبول کرتی تھی, نہ نوح کے دین کو مانتی تھی, نہ نوح علیہ السلام کی شریعت کا اثر اپنے اوپر رکھتی تھی. بیٹا پیدا ہوا, اس بیٹے نو اپنی طرف میل کر دی. طوفان آیا, نوح علیہ السلام نے بیٹے نو سدا, آ میری کشتی چڑھا, بچ ویسے. پر وہ ماں کھڑوتی آئی, اسا کہا نہیں اس پاسے نہیں منجنا, میری طرف آ, غرق تھی منہ پہ خیرے, نوح دی کشتی چ نہیں چڑھنا. بیٹا ماں دی طرف چلا گیا, باپ نو چھوڑ دیتا, ماں دی طرف چلا گیا. مفسرین متعدد تفسیرہ دے اندر اس دا لب لباب ایمیں کڈ ہے. بے شک کوئی شک نہیں والد دا بھی بہت اثر ہے تربیت دا, لیکن زیادہ جڑا اثر ہے وہ والدہ دا ہے. اس واسطے کہ اگر والدہ تربیت دوتے خیال رکھسی, بے شک والد اپنی مصروفیات جنجال دنیا دے وچ مشغول مصروف راوے. لیکن اگر والدہ نے خیال رکھا تو فرمایا کہ وہ بچے دی تربیت اچھی ہو ویسی. ہن والدہ نوح علیہ السلام دا وہ بیٹا, تو اس دی تو بیٹا تھیندا آئی, لیکن اس نے والد در اتنا زیادہ رجوع نہیں کیتا جتنا والدہ در رجوع کیتا ہے. جی جتنا والدہ فرمایا اس دا اثر بہت زیادہ ہے. ایک بچے نے کیا جی بچہ بڑا ہے جی, آدمی بڑا ہویا ہے جی, بچہ بڑا تھی یا آدمی بن گیا. چوری کی تھی, جلے چوری کی تھی قاضی فیصلہ دیتا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, ہاتھ کپو اس دے. اس واسطے کہ چوری دی سزا ہاتھ کٹنا ہے, ہاتھ کٹو اس دے. جلے بچے نا ہاتھ کیا جی اس بندے دا ہاتھ پہ کپینے آن, اس کیا جی بندے آکا میرے ہاتھ کپن تو پہلے میری والدہ دی زبان پہلے کٹو. انہی آرے بھلا میں نا میرے ہاتھ بعد اچ کٹنے, میری والدہ دی زبان پہلے کٹنی ہے. اسا کہ کیوں, اس دا کیا قصور ہے, چوری تائیں کی تھی ہے, تائیں چوری کی تھی, والدہ دی زبان کیوں کٹو؟ آکے اس واسطے کہ میں چھوٹا بچہ ہوں, ہون تا میں 40-50 سال دا, اس کوئی شک نہیں میں چوری کی تھی ہے. میں چھوٹا بچہ ہوں, میں گوانڈیاں دے گھروں انڈا اے لکا کے آیا, انڈا تے والدہ کہے جی, اسا کہ تیرے کل تو پیسی کون انتے کتھو گھنا ہے, کیا جی انڈا. کہ میں کہے میں نال والے گھر آنا دا انڈا لکا آیا. اسا کہ بہوں کیا جی اس من داد دیتی ہے, میری تعریف کی تھی ہے. اسا کہ بڑا تو ہوشیار ہے,
زبان نال میری بڑے حوصلہ افزائی کیتی ہے، بڑی کمال کر چھوڑیے۔ فرمایا کام انڈے تو ککڑ تک پہنچ گیا، ککڑ تو وڈے جانور تک پہنچ گیا، میں زمانے کا نامی گرامی چور بن گیا، ڈاکو بن گیا۔ اگر اس دن والدہ اپنی زبان کے ساتھ میری مذمت کر دیتی، والدہ اپنی زبان کے ساتھ میری ملامت کر دیتی، والدہ مجھے واپس بھیج دیتی، جن ہاتھوں کے ساتھ تو انڈا چرا کر لے آیا ہے انہی ہاتھوں کے ساتھ انڈا واپس کرو۔ اگر اس دن والدہ اس زبان سے میری ملامت کرتی، مذمت کرتی، حوصلہ افزائی نہ کرتی، حوصلہ شکنی کرتی، گوش مالی کرتی، سزا دیتی، تو میں آج کا ڈاکو نہ بنتا، آج کا چور نہ بنتا۔ اس میں والدہ کی زبان دا کردار ہے، اس واسطے کچھ حوصلہ افزائی کیتی آئی۔ چوری میں کیتی ہے لیکن پچھو والدہ دی زبان دی حوصلہ افزائی موجود ہے۔ اگر والدہ ہے جی میرے ہاتھ کپڑے ہیں تو اسے کیا جی زبان ہی کپو، اس واسطے کہ اس والدہ دی زبان نے میں نو زمانے دا چور بنایا ہے۔ جدہ والدہ دی زبان زمانے دا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنا سکتی ہے، والدہ کی زبان بندے نو زمانے دا چور تے ڈاکو بھی بنا سکتی ہے اگر اس دیاں چھوٹیاں چھوٹیاں غلطیاں دوتے روک ٹوک نہ کرسی۔ انتہائی اہم مضمون میں چاہی بیٹھا، اگر روک ٹوک نہ کرسی، بس ثابت یہ تھی آپ کہ والدہ دا بہت زیادہ کردار ہے۔ یاد رکھ کہ جس وقت بچے دی تربیت اس انداز دے وچ کیتی ویسی تو بچہ فرمایا کہ کداں بھی اگر اس دی کوشش ہوئی خود آپ بھی نیک بنن دی، اگر آپ بھی نیک بنن دی کوشش ہوئے، بعض اوقات والدین شو دے کیا جی کردے رہنے لیکن آپ نیک نہیں بننا چاہتا، یا ابتداء دے وچ کیا جی اس دے متھے دو تے لکھے ہوندے شقیٌ، حدیث شریف دے وچ موجود ہے کہ جس وقت بچہ پیدا تھیندا ہے شقیٌ او سعید، اے مشکاۃ شریف دے لفظ شقیٌ او سعید، حضور نے فرمایا بس یہ دعا کیتی کرو اس دے متھے دے شقیٌ نہ لکھو ہوئے، اگر شقیٌ لکھو ہوئے تو مت نبیان دی تربیت دا اثر بھی نہیں تھیندا۔ والدین شو دے کے کریں، والدین شو دے کے کریں، نوح علیہ السلام ہیں جی بیٹے دے اثر نہ تھیا، کیا جی نوح علیہ السلام دے وچ کے ہے جی کوئی قصور نہیں، کیوں اس واسطے کہ اتھے شقیٌ لکھو ہویا ہے، لیکن اگر اتھے سعید لکھو ہے تو پھر فرمایا بس۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد دے شب و روز دو تے نظر رکھنا، اولاد دے ساتھیاں تے نظر رکھنا، اولاد دی تعلیم تے نظر رکھنا، یہ تمام ذمہ داریاں اس دے وچ شامل۔ فرمایا کہ یہ سارے دے سارے بندے کیا جی اگر تربیت دو تے فرمایا نظر رکھسن اولاد نیک بنسی، اس دا صرف فائدہ اس دنیا دے اندر نہیں بلکہ جب والدین اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر انہیں ایصال ثواب نیک اولاد کرے سی۔ اگر اس نو ہے جی فاتحہ دا طریقہ نہ سکھا ویسو فاتحہ کنجے پڑھ سی، قبر دوتے ونجن دے آداب نہ سکھا ویسو اے بھی تربیت شامل ہے، تو کیا جی قبر دوتے ونج کے تے فاتحہ خانی کی میں گرسی۔ بس ثابت اے تھی یا اگر والدین چانن اس جہان دی کامیابی تو وقت فرمایا کہ کرنا پوسی والدین نو اپنی اولاد دی تربیت دوتے خیال رکھنا پوسی، او دی تربیت دوتے نظر رکھنی پوسی۔ اگر اولاد نیک بن گئی تو صرف اس دنیا دا فائدہ نہیں بلکہ اگلے جہان دا بھی فائدہ ہے۔ بچے نے توتلی زبان دے نال بسم اللہ شریف پڑھا، 4 سال دے عذاب نو بیضاوی شریف دی جس جگہ دوتے مقدمہ ختم تھیندا بھی یہ حدیث منقول ہے، 4 سال دے عذاب نو اللہ نے ختم کر دیتا۔ یا اللہ 4 سال کا عذاب کہاں اٹھ گیا، یا اللہ 4 سال کا عذاب کہاں چلا گیا، 4 سال کی ناراضگی کہاں ختم ہو گئی، 4 سال کھستے دوزخ کی طرف سے کھڑکی اور دروازہ کھلا ہوا تھا بند کیسے ہو گیا؟ رب کی طرف سے بچے نے توتلی زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بسم اللہ شریف کی برکت سے 4 سال کے عذاب کو ختم کر دیا گیا۔ اگر بچہ صرف بسم اللہ شریف پڑھے کہ رب 4 سال دے عذاب نو ختم کر سکتا ہے، کہ اگر بچہ پورے دا پورا قرآن پڑھ چھوڑے وات اللہ تبارک و تعالی کتنا فائدہ عطا فرمائے۔ سی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔